نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص. وہ حضور کی گفتگو کو لکھ لیا کرتے تھے. آقا کریم جو بھی واعظ و تلقین کرتے، آقا کریم جو بھی واعظ کرتے، جو بھی صحابہ کو واعظ و تلقین کرتے، کسی مجلس میں، کسی جگہ پر، مسجد میں، کہیں بھی، تو حضرت عبداللہ عمر بن عاص جو تھے نا، وہ آقا کریم کی گفتگو کو لکھا کرتے تھے. تو ایک دن نا کسی صحابی نے اس کو کہا کہ یار تم نہ لکھا کرو، حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور آقا کریم کبھی مذاق میں ہوتے ہیں، تو تم ایسا نہ لکھا کرو، کیونکہ آنے والے جو بعد میں لوگ ہیں وہ اس بات کو تو نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ بات جو ہے یہ حضور نے مزاح میں کہی یا یہ بات حضور نے غصے میں کہی، تو تم ایسا کرو، تم نہ لکھا کرو. تو اس نے لکھنا چھوڑ دیا. تو اگلے دن آقا کریم نے جب دیکھا کہ قلم حرکت میں نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا اے عبداللہ عمر بن عاص، تم لکھ نہیں رہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضور مجھے روک دیا گیا ہے. حضور نے فرمایا بھائی کیوں تمہیں روک دیا؟ اس نے کہا حضور صحابہ نے کہا کہ آپ کبھی مذاق میں ہوتے ہیں، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو بعد میں آنے والے لوگ تو اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ بات حضور نے مزاح میں کہی یا یہ بات حضور نے غصے میں کہی ہے، تو تم نہ لکھا کرو حضور، اس وجہ سے میں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو حضور نے کہا کہ اے عبداللہ عمر بن عاص، تم میری بات غور سے سنو، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میری زبان پہ حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. حضور نے فرمایا میں جب بھی بولتا ہوں میں سچ بولتا ہوں. آقا کریم نے فرمایا میں غصے میں بولوں میں تب بھی سچ بولتا ہوں، اور میں مزاح میں بولوں تو میں پھر بھی سچ بولتا ہوں. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک بڑھیا آ گئی. اس نے کہا کہ حضور آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ایک اچھا مکان دے دے، میں جنتی ہو جاؤں. تو آقا کریم نے اس کو کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. تو اس عورت نے رونا شروع کر دیا. تو حضور نے پھر کہا کہ ہاں میں سچ کہتا ہوں کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اس نے اور رونا شروع کر دیا. تو پھر حضور نے مسکرا دیے. میرے آقا کریم نے کہا کہ اے بڑھیا، بھلا کوئی بڑھاپے میں جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا جنت میں کوئی بھی جائے گا، جو بھی جائے گا وہ جوانی کی حالت میں جائے گا، چاہے وہ بڑھاپے میں فوت ہوا ہے یا جوانی کی حالت میں فوت ہوا ہے. جنتی جو ہیں ان کی عمر وہ سب جوان ہوں گے، اور جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا. اللہ اکبر. یہ حضور کا مزاح تھا. آقا کریم یہ دیکھیں حضور نے مذاق بھی کیا اور میرے حضور نے سچ بھی بولا، میرے حضور نے جھوٹ نہیں بولا. اسی طرح ایک صحابی حاضر، اس نے کہا کہ حضور میں کہیں جانا چاہتا ہوں اور مجھے ایک اونٹ چاہیے سواری کے لیے. تو آقا کریم نے کہا بھائی نہیں، میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. اس نے کہا حضور میں نے بچے کا کیا کرنا ہے، حضور مجھے تو اونٹ چاہیے. آقا کریم نے کہا نہ بھائی نہ، میں تو تم کو اونٹنی کا بچہ ہی دوں گا، کسی اونٹ کا بچہ دوں گا میں تمہیں. تو اس نے کہا کہ حضور میں نے بچے کا کیا کرنا ہے. آقا کریم کو کہا کہ حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں اور مجھے اونٹ چاہیے. حضور نے فرمایا مجھے تم یہ بتاؤ کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ تو یہ حضور کا مزاح تھا. آقا کریم یہ دیکھیں مذاق بھی کر رہے ہیں اور میرے حضور کی زبان پہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. اللہ اکبر. میرے آقا کریم سید عالم ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے. ایک عورت گزری اور اس نے کہا کہ حضور آپ تو ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے عبد کھاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا میں سب سے بڑا عبد ہوں. تو اس نے کہا پھر اکیلے کے لیے کھا رہے ہیں، آپ مجھے بھی دو. تو حضور نے فرمایا لقمہ آقا کریم نے توڑا، حضور نے فرمایا کہ تم بھی لے لو. تو اس نے کہا نہیں حضور میں تو وہ کھاؤں گی جو آپ کے منہ میں ہے. تو میرے حضور نے اپنے منہ سے نوالا نکال کے اس عورت کو دیا. اہل سیر نے لکھا ہے کہ وہ عورت اتنی بد زبان تھی، اس کی گفتگو اتنی اچھی نہیں تھی، وہ بڑے بڑے نازیبا الفاظ بول جاتی تھی. لیکن اہل سیر نے لکھا ہے کہ جس دن اس نے حضور کے منہ سے ایک نوالا کھایا نکلا ہوا، حضور کا جوٹا اس نے کھا لیا. کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ یہ عورت وہی عورت ہے، کہ اس میں کتنی تبدیلی آئی کہ کبھی بھی اس کے زبان سے ہم نے کبھی بھی فحش گفتگو یا کوئی ایسے الفاظ ہم نے آج تک اس کے بعد نہیں سنا. اللہ اکبر. میرے آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. ایک بڑھیا آ گئی، اس نے حضور کو ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ آپ میری بات سنیں. میرے حضور اٹھے اور آقا کریم مسجد کے دروازے پر جب آئے نا، حضور نے کہا کہ ہاں بڑھیا بتاؤ تم نے کیا بات کرنی ہے. اس نے کہا میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. حضور نے فرمایا آپ کریں. اس نے کہا میں نے حضور یہاں نہیں کرنی، میں نے تو وہاں کرنی ہے، وہ جو کھلا میدان ہے نا اس جگہ پر میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. تو میرے حضور نے فرمایا چلو بڑھیا.
عرب کا جنہوں نے ماحول دیکھا ہے، اللہ نے جن کو حج یا عمرے کی سعادت پیش کی ہے یا وہ گئے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ گرمیوں میں بالخصوص بڑی گرمی ہوتی ہے اور شدید گرم موسم ہوتا ہے، تو اس عورت کی بے مقصد اور بے تک کی باتیں وہ اس نے گھنٹوں لگا دیے، وہ حضور کے ساتھ گفتگو کرتی رہی، اور میرے حضور کا انداز گفتگو کیا ہے، اور میرے حضور کا کیا انداز، میرے آقا کریم بڑے اچھے طریقے سے اس کی گفتگو کو سن رہے ہیں، اور میرے حضور نے اس کی گفتگو سنی، اور سن کر جب حضور واپس آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا اس عورت پہ، لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، حضور آپ جانتے ہیں کہ اس عورت کا عقل توازن ٹھیک نہیں۔ آقا کریم کو کہا کہ حضور پورے مدینے میں اس عورت کی کوئی نہیں سنتا، یہ جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے یہ اس کی جان نہیں چھوڑتی، اس کی یہ بے مقصد باتیں ہیں، اور آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، آپ کا ایک ایک وقت قیمتی، آپ کا بدن مبارک نازک ہے، آپ کی کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے اوپر، اور اس عورت کی بے مقصد اور بے تک کی باتیں، حضور ایسی ویسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کریں۔ حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا میں بھی نہ سنوں، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا۔ حضور نے فرمایا بڑھیا جاؤ مدینے کے کسی گلی میں، کسی چوک میں، کسی نکر میں، جب تمہارے دکھڑے زیادہ ہو جائیں تو محمد کو کھڑا کر کے اپنے دکھڑے سنا لیا کر۔ اللہ اکبر۔ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آسان دا سہارا، دس تینوں نہ کراں تے کنوں کراں یا اللہ اکبر۔